الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ معزز سامعین گرامی قدر، برادر محترم آپ کے سامنے کشمیر کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ میں آپ کے سامنے آج کی گفتگو میں دو چیزیں رکھوں گا۔ یہ ساؤنڈ والے بھائی تھوڑی سی ایکو کم کر دیں، ایکو تھوڑی سی کم کریں۔ پہلی بات جو میرے برادر محترم نے کی کہ کشمیر کے اندر جو ظلم و بربریت کا کھیل، جو درندگی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس حوالے سے عام عوام کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، لیکن حقیقت میں کچھ ذمہ داریاں ریاست کے حکمرانوں کی بھی ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ عجیب و غریب بات ہے کہ ہم فلسطین کا رونا روئیں کہ مسجد اقصی پہ قبضہ ہو چکا، یہودیوں کا مسلمان اپنے ہی قبلہ اول میں نماز پڑھنے کے لیے ان کے پروٹوکولز کو فالو کریں۔ وہ مسجد جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء کی رات میں انبیاء کو امامت کروائی، وہ مسجد جہاں کی طرف سفر کرنا 500 نمازیں حاصل کرنے کے لیے شریعت میں اجازت موجود ہو، وہ مسجد کے اوپر قبضہ یہودیوں کا ہو، اور مسلمان پوری دنیا کے حکمران جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اس کے بارے میں یہ کہیں کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کب تک کھڑے ہو؟ جب تک آخری فلسطینی یہودیوں کی گولی کا نشانہ نہیں بن جاتا۔ بالکل وہی حال آج کشمیر کے مسلمانوں کا ہے۔ حکمران پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی بات کریں گے، ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کب تک کھڑے ہو؟ جب تک آخری کشمیری ہندوؤں کے ہاتھ سے مر نہیں جاتا۔ یہ ساتھ کھڑے ہو، یہ طریقہ ساتھ کھڑے ہونے کا، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ وہ کون سی اینٹ آنی ہے جس کا یہ جواب انہوں نے پتھر سے دینا ہے؟ وہ کون سی اینٹ ہے؟ میرے بھائیوں، بے حمیتی، بے دینی اور عصبیت اسلام کی امت مسلمہ سے ختم ہو چکی ہے، اور اسی وجہ سے آج صرف کشمیر کا، بیت المقدس کا، مسجد اقصی کا رونا کیا رویا جائے۔ آج حقیقت میں مسلمان امت کو ایک عظیم الشان بیداری کی ضرورت ہے، اور ابن تیمیہ نے ایک مرتبہ یہ قول کہا تھا کہ عیسائی قلعے، یہودی قلعے، عیسائی کفار کی فوجیں جب ہمارے سامنے آتی تھی، فتوحات نہیں تھی ملتی، پھر کیا ہوتا تھا؟ اچانک کوئی عیسائی اٹھتا تھا، رسول اللہ کی شان میں توہین کرتا تھا، مسلمانوں کو تکلیف اور اذیت تو پہنچتی تھی، لیکن ساتھ ہی یہ تسکین بھی پہنچتی تھی کہ اب اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آنے لگا ہے، مسلمانوں کی فتح قریب ہے۔ آج میکرون نے فرانس کے اندر مسلمانوں کے خلاف طبل جنگ اس انداز میں بجایا کہ رسول اللہ کے گستاخانہ حقوں کو اس نے کہا سرکاری عمارتوں میں بھی ان کے حقوں کو لٹکایا جائے گا، فلانی عمارت کے اوپر بھی لٹکایا جائے گا۔ میں چارلی کو آزادی اظہار کی اجازت دیتا ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو کہتے ہیں فریڈم آف سپیچ، آزادی اظہار ہونا چاہیے، ہر بندے کو یہ آزادی ہے کہ وہ اپنا لباس اپنی مرضی سے چنے، ہر بندے کو یہ آزادی ہے کہ اپنا معافی ضمیر بیان کرے، ہر بندے کو فریڈم آف سپیچ کا حق ہے، چوائس ہے۔ لیکن جب کوئی مسلمان عورت وہاں پہ حجاب پہنتی ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، حجاب کے اوپر پابندی، 70 سے زائد مساجد کے اوپر میکرون نے پابندی لگا دی، رسول اللہ کے خلاف حقوں کا اعلان کر دیا، اور ساتھ ایک بیان بھی داغ دیا کہ پوری دنیا کا یہ تیرے اور میرے زوال کی اس سے بڑی نشانی کیا ہو؟ امام مالک کیا اٹھے؟ وہ امت جینے کا حق بھی نہیں رکھتی۔ ایک طرف تو کشمیر کا معاملہ دیکھیے، ایک زمین کا ٹکڑا، ایک طرف مسجد اقصی کا معاملہ دیکھ لیجئے، قبضے کے اوپر قبضہ ہوتا چلا جا رہا، اور دوسری طرف رسول اللہ کے توہین امیز حق بنائے جا رہے۔ امام مالک نے کہہ دیا
تھا اللہ کی قسم اس امت کو جینے کا حق حاصل نہیں ہے جس کے نبی کی توہین ہو اور اگر اس کا بدلہ نہ لے لیا جائے۔ آج میں اور آپ کیا بدلہ لے سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ آج ہم جی کیا کریں؟ مولوی بڑکاتے ہیں جی، مولوی دنگا فساد کرنا چاہتا ہے، مولوی یہ چاہتا ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ جو کر سکتے ہیں وہ بھی لاہ عمل سن کے جائیے میرے بھائیوں۔ وہ میکرون جس نے یہ بیان دیا اسلام آج پوری دنیا میں بحران کا شکار ہے، اسی میکرون کے ساتھ اللہ رب العزت نے پھر ایک عجیب و غریب کھیل کھیلا۔ وہ میکرون جو یورپ کے اندر یہ کمپین چلا رہا تھا کہ ہماری ایک عیسائی مشینری خاتون صوفی مالی میں افریقہ کے اندر گرفتار ہو چکی ہے، اس کو آزاد کروانا ہے۔ ملین آف یوروز کو خرچ کیا گیا اس کو مالی سے رہا کروانے کے لیے۔ میکرون نے فرانسیسی طیارہ بھیجا، معاہدے ہوئے، مذاکرات ہوئے، بالآخر اس کی رہائی کا دن آیا۔ یہ جو گزشتہ سے پیوستہ جمعہ گزرا ہے اس دن اس کو رہائی ملی۔ پورا یورپ کا میڈیا، پورا ابلاغی نشریات ایئرپورٹ فرانس کے اوپر کھڑی ہیں۔ فرانس کا طیارہ صوفی کو لے کے آ رہا ہے، میکرون خود استقبال کے لیے جا رہا ہے۔ صوفی اتری، میکرون نے آگے بڑھ کر استقبال کیا۔ صوفی نے کہا یہاں پہ رک جاؤ، میں مسلمان ہو چکی ہوں، اگرچہ مسلمانوں کی قید میں تھی لیکن اسلام کو قبول کر لیا، اپنا نام مریم رکھ دیا، اپنے ان ہاتھوں کو پیچھے لے جا اور مجھے بتا میں نے نماز کو کہاں پڑھنا ہے۔ بتائیے وہ میکرون جو چند دن پہلے یہ بیان دے رہا تھا پوری دنیا کے مسلمان اور پوری دنیا میں اسلام بحران کا شکار ہے، آج پورے یورپی میڈیا کے سامنے اس کے چہرے سے پسینہ بہہ رہا ہے۔ اور جس قسم کا نفسیاتی بحران کا وہ شکار ہوا، اللہ کی قسم ہم یہ سمجھتے ہیں آج تک وہ اس کفیت سے نہیں نکل سکا اور اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے رسول اللہ کے معاذ اللہ حاکوں کو اپنی سرکاری عمارتوں پہ لگانا چاہتا ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں کیا کر سکتے ہیں؟ جی ہم کیا کریں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور بہت کچھ کر سکتے ہو، کیوں نہیں کر سکتے؟ فرانس کی پروڈکٹس، فرانسیسی مصنوعات تمہارے وطن کے اندر دی جاتی ہیں، تم ان کی لسٹ اٹھاؤ، تم ان کی فہرست اٹھاؤ، تم کم از کم کچھ نہیں کر سکتے تو رسول اللہ کے امتی ہونے کا اتنا حق تو ادا کرو کہ ہر فرانسیسی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرو۔ مر جاؤ گے، کیا ہو گیا؟ ایک دن لو کے بسکٹ تمہارے گھر نہیں آئیں گے، بھوک سے مر جاؤ گے۔ وعدہ کرو کہ آج کے بعد فرانسیسی مصنوعات کا مکمل طور پہ بائیکاٹ کرو گے، وعدہ کرو، ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو۔ اور صرف بائیکاٹ نہیں کرنا، لوگوں کے ساتھ ابلاغ کرنا ہے، شیئر کرنا ہے۔ اللہ کی قسم یہ وہ معجزہ ہے اور معجزے ہونے کو ہیں۔ ابن تیمیہ نے کہا تھا جب رسول اللہ کی کوئی کافر توہین کر دیتا ہے اللہ کے عذاب کا کوڑا حرکت میں آ جاتا ہے اور پھر معجزے رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ عیسائی قلعے جو مہینے کے حصار کے بعد فتح نہیں تھے ہوتے، جب کوئی عیسائی رسول اللہ کی توہین کر دیتا تھا اسی رات فتح ہو جاتے تھے۔ آج میکرون نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری، ان شانیہ کا هو الابتر، رسول اللہ کا دشمن ہمیشہ ناکام و نامراد ہوگا، ذلت و رسوائی اس کا مقدر ہوگی۔ میرے بھائیوں آج بھی کشمیر کو اگر آزاد کرانا ہے، رسول اللہ کی توہین کو روکنا ہے، امہات المؤمنین کی توہین کو روکنا ہے، صحابہ کرام کی توہین کو روکنا ہے، تو ایک ہی ضابطہ ہے، ایک ہی اصول ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑا اس کی شریعت کے اوپر من وعن عمل کیا جائے۔ عجیب بات ہے میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ظاہری حسن ہے، ظاہری بھی بہت حسین ہے۔ امام جابر بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کی ایک رات تھی، فضا معطر تھی، ہوا میں ہنکی تھی، اچانک ایک بھینی بھینی خوشبو میرے ناک سے ٹکرائی، میں خوشبو کے تعاقب میں چل پڑا، کیا دیکھتا ہوں چند ہی لمحوں کے بعد مسجد النبوی کے اندر پہنچ چکا ہوں کہ خوشبو تو مسجد النبوی کی طرف سے آ رہی ہے، اور کیا دیکھا آمینہ کے لال سرخ رنگ کی چادر اوڑے ہوئے مسجد النبوی کے صحن میں بیٹھے ہیں۔ ایک نظر آمینہ کے لال کے چہرے پر پڑی، دوسری آسمان کے چاند پر پڑی، اور دل سے یہ آواز نکلی
من وجہکل منیر لقد نور القمر، آقا اگر چاند کو بھی حسن ملا آپ کے چہرہ پر انوار سے ملا۔ میرے بھائیو یہ ظاہری حسن ہے، ظاہری حلیہ بھی ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں، کلمہ نبی کا، خوبصورت آپ، خوبصورت آپ، ہر چیز نبی کی، لیکن نبی کی صورت سے نفرت، نبی کے نظام سے نفرت۔ عجیب و غریب بات ہے، آپ نے اور میں نے حکمرانوں سے بھی یہ مطالبہ کرنا ہے، اور کم از کم تم لوگوں نے کلمہ تو پڑھا ہے، تم لا الہ الا اللہ کا اقرار تو کرتے ہو، رسول اللہ کو نبی تو مانتے ہو، تو پھر یہ کون سی دوغلی پالیسی ہے، یہ کون سی منافقانہ پالیسی ہے؟ یہ رسول اللہ سے بڑی محبت ہے لیکن معاذ اللہ رسول اللہ کے نظام سے محبت نہیں ہے، یہ منافقت کی انتہا ہے۔ رسول اللہ سے محبت ہے لیکن رسول اللہ کے نظام سے نفرت ہے۔ رسول اللہ مسجد کے اندر تو امام ہے، رسول اللہ بازار میں امام نہیں۔ یہ کہاں سے فلسفہ آیا؟ یہ کہاں سے فلسفہ آیا؟ یہ سیکولرزم، یہ لبرلزم کا ایک عجیب و غریب پروپیگنڈا ہے کہ مسلح کو، دین کو، اسلام کو ریاست سے الگ کر دیا جائے۔ جب تک مسلح اور ریاست ایک رہے، مسلمان عروج پہ رہے، رسول اللہ دنیا سے چلے گئے۔ حضرت ابو بکر مسلح کے بھی امام ہیں، ریاست کے بھی امام ہیں، عمر مسلح کا امام، ریاست کا امام، عثمان مسلح کا امام، ریاست کا امام۔ آج ہمارا حکمران ہے جی مولوی تو سیاسی باتیں کرتا ہے، یہ تو ممبر و محراب کا وارث ہے، مولوی کو سیاسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ جی سیاسی بات کس کو کرنی چاہیے؟ چوروں کو کرنی چاہیے، لٹیروں کو کرنی چاہیے، وڈیروں کو کرنی چاہیے۔ جب تم نے سیاست کا حق بھی چوروں اور لٹیروں کو دے دیا تو پھر مسلح کے امام سے گلا کیا ہے، ممبر و محراب کے وارث سے شکوا کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں کتنی بڑی بدبختی ہے کہ میں اور آپ رسول اللہ کو مسجد کا امام تو مانتے ہیں، بازار کا امام نہیں مانتے۔ سود لیں گے، رشوت لیں گے، ہم رسول اللہ کو مسجد کا امام مانتے ہیں، تجارت کا امام نہیں مانتے۔ رسول اللہ کو مسجد کا امام مانتے ہیں، معاملات کا امام نہیں مانتے۔ اور اس سے بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ رسول اللہ مسجد کے تو امام ہے، معاذ اللہ ریاست کے امام نہیں ہے۔ نظام مصطفیٰ نہیں آنا چاہیے، حدود اللہ قائم نہیں ہونی چاہیے۔ رسول اللہ سے بڑی محبت ہے۔ ہر بندہ جو سیکولر ہے، لبرل ہے، یہی بکواس کرتا چلا جائے گا۔ رسول اللہ سے بڑی محبت ہے، نام لیں گے پھر رسول اللہ کا نظام لے کے آؤ تو دم دبا کے بھاگ جائے گا۔ میرے بھائیوں یہ کیوں ہے؟ یہ آپ نے اور میں نے لوگوں کی ذہن سازی کرنی ہے۔ اگر مسلح کے امام کو ریاست کا امام بناؤ گے، مسلح کے امام کو سیاست کا امام بناؤ گے، تبدیلی آ جائے گی۔ اور میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ظاہر کے امام نہیں ہیں، اللہ کی قسم باطن کے بھی امام ہیں۔ اتنا بلند رتبہ ہے، اتنا اعلیٰ مقام ہے، اتنا اعلیٰ منصب ہے۔ ابھی رسول اللہ کے اوپر نبوت جاری نہیں ہوئی، یعنی جبریل امین کا نزول نہیں ہوا، ابھی جبریل امین نہیں آئے، دو فرشتے آسمان سے آئے۔ روایت کے اندر بعض سندیں ضعیف ہیں لیکن مفہوماً روایت درست ہے۔ ایک نے کہا ہوا کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے کہا جی ہاں یہ وہی ہے۔ اس کے وزن کا بڑا تذکرہ ہے، اس کے وزن کے بڑے چرچے ہیں، اس کے مقام و مرتبے کا آسمان تک شہرہ ہے۔ ذرا اس کو ایک امتی کے ساتھ تولا جائے۔ رسول اللہ کو ایک امتی سے تولا گیا، میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا ایک سے مت تولو، 10 سے تولو، 100 سے تولو، 1000 سے تولو، 10,000 سے تولو، 1,00,000 سے تولو۔ رسول اللہ کو 1,00,000 سے تولا گیا، میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں تول سکتا، 1 کروڑ سے تولو، 10 کروڑ سے تولو، 1 ارب سے تولو۔ آج دنیا میں 5-7 ارب کی آبادی ہے، جب رسول اللہ کو 7 ارب سے تولا گیا، میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں تول سکتا۔ اور میرے بھائیوں غور کرنے کی بات ہے، اگر تم مقام رسول سمجھ جاؤ تو کیسے ہو سکتا ہے تم نظام رسول کو نہ اپناؤ، سیرت رسول کو نہ اپناؤ، اسوہ رسول کو نہ اپناؤ۔ انہوں نے کہا آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آنے ہیں ایک پلڑے میں ڈال دیے جائیں، تنہا آمینہ کے لال کو
دوسرے پلڑے میں ڈال دیا جائے۔ یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے، ایک پلڑے میں سارے نبی موجود، ہر نبی کے صحابی موجود، ہر امت کے شہید اور ولی موجود، اور میرے نبی کو جب پوری انسانیت سے تولا گیا، اللہ کی قسم میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اگر یہ مقام اتنا اعلیٰ ہے تو میرے نبی کی بات اعلیٰ کیوں نہیں ہے؟ اور میرے بھائیوں کس مغالطے میں ہو، اور کس نے وہم ڈال دیا، اور کس وسوسے کا شکار ہو گئے کہ مقام نبی کا اعلیٰ، ذات نبی کی اعلیٰ، اور بات میرے مولوی کی اعلیٰ ہے، بات میرے پیر کی اعلیٰ ہے، بات میرے فقیہ کی اعلیٰ ہے، بات میرے امام کی اعلیٰ ہے۔ نہیں، اگر ذات نبی کی اعلیٰ ہے تو بات بھی نبی کی اعلیٰ ہے۔ اور دوسرا مقام جو حیرت کا، تعجب کا، معجزوں کا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ رسول اللہ کو مسجد اقصی کی طرف جب جبریل امین لے کے گئے، رسول اللہ نے وہاں پہ بڑے خوبصورت چہرے دیکھے، بڑے نورانی چہرے دیکھے۔ رسول اللہ جبریل امین کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں کون لوگ آئے ہیں؟ جبریل امین نے کہا آدم سے عیسیٰ تک جتنے رسول اور پیغمبر اللہ نے اوپر بلا لیے، اٹھا لیے، عیسیٰ کے علاوہ سب کو موت دی اور عیسیٰ کو اپنے پاس بلا لیا، ان سب کو اس مسجد اقصی میں اتارا گیا۔ اچھا یہ کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ یہ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ نماز ادا کیوں نہیں کرتے؟ ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ ان کا امام کون ہے؟ تو جبریل امین نے رسول اقدس کو ان 1,00,000 انبیاء کے مصلی امامت میں کھڑا کر دیا، اور اس بات کے اوپر مہر تصدیق کو ثبت کر دیا کہ تمہارا نبی سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے، سب سے عرفہ ہے۔ لیکن بات اعلیٰ نہیں، نظام اعلیٰ نہیں ہے، نظام سودی چلے گا۔ وہ سیاست کا مولویوں کو نہیں پتا، وہ معیشت کا مولوی کو کیا پتا؟ اللہ کی قسم یہ سارے پراپوگنڈے سیکولرزم کے، لبرلزم کے، میں ایک ادنا سا دین کا طالب علم، دینی نمائندے کے طور پہ آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر معیشت بھی درست ہوگی تو ان مدارس سے پڑھنے والے دینی طلبہ سے جب آپ شریعت محمدیہ کی اور معیشت محمدیہ کی رہنمائی حاصل نہیں کریں گے، اس وقت تک ملک کی معیشت بھی درست نہیں ہوگی۔ اور ایک دن میں اگر آپ سمجھنا چاہتے ہو، اگر آپ کے اندر اخلاص ہو، اگر آپ صرف نام کے مسلمان نہ ہو اور نظام مصطفیٰ کو اس ملک کا مقدر بنانا چاہتے ہو، تو آپ ملکی نظام کے اندر معیشت محمدی کو نافذ کر دیں۔ 1 سال نہیں گزرے گا، آسمان سے بھی برکتیں نازل ہوں گی، زمین بھی برکتیں اگلے گی۔ یہ ایک لمبی چوڑی بات ہے، ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات تو اعلیٰ ہے، لیکن رائے، عقل، قیاس، یہ جی بڑی بات ہوتی ہے، فہم، شعور ہونا چاہیے، عقل سے فیصلہ ہونا چاہیے، رائے سے فیصلہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے وحی کے سامنے جس نے عقل کو چلایا، رائے کو چلایا، وہ ابلیس تھا۔ سب سے پہلے وحی کے سامنے اس نے کہہ دیا، اللہ نے کہا وحی ہے سجدہ کرو، وہ کہہ رہا انا خیر من، میں عقل سے، رائے سے فیصلہ کیا۔ میرے بھائیوں، دنیا میں ہر فتنہ اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ وہ وحی کے سامنے اپنی عقل کو چلاتا ہے۔ اور ایک عقیدہ ہمارا سن کے جائیے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ رسول اللہ بھی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جب بھی بولتے ہیں وحی الہی کے تابع ہو کے بولتے ہیں۔ یہ غامدی، یہ منکرین حدیث نے خام آپ کو مغالطہ ڈال دیا، رسول اللہ کی بھی ذاتی رائے تھی، معاذ اللہ، یعنی رسول اللہ کی رائے وحی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتلائیے کہ کوئی بندہ جتنا مرضی دانا ہو، زیرک ہو، سمجھدار ہو، چاہا اس کو جاری رکھا، جس کو چاہا روک دیا، ٹوک دیا۔ میرے بھائیوں، رائے کا جو فلسفہ ہے اتنا خطرناک ہے، اور رائے کے ساتھ بعض اوقات لوگ نیت کی بڑی بات کرتے ہیں۔ نیت عمدہ ہونی چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور میرے بھائیوں، ایک مثال آپ کے سامنے صرف رکھتا ہوں عمدہ نیت کی۔ حضرت ابو بردہ ہیں، قربانی کا دن ہے، قربانی سے پہلے جانور کی گردن پہ چھری کو، قربانی کے دن عید کی نماز سے پہلے جانور کی گردن کے اوپر چھری کو چلاتے ہیں۔ ابھی عید کی نماز نہیں پڑھی اور نیت کیا ہے
سب سے پہلے ابو بردہ کے علاقے کے غریب لوگوں کے گھروں میں گوشت جائے تو ابو بردہ کی بکری کا جائے. لوگ تو نماز عید کے بعد قربانی کر لیں گے, گوشت بانٹیں گے, گوشت پھیل جائے گا. ابو بردہ کی بکری کا گوشت سب سے پہلے غریبوں کے گھر میں پہنچ جائے. بتائیے نیت عمدہ ہے یا بری ہے؟ اس سے عمدہ نیت کیا ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ کے پاس ہنسی خوشی آئے, اے اللہ کے رسول میں نے نماز سے پہلے بکری کو قربان کر دیا اس نیت کے ساتھ کہ سارے لوگ میری بکری کا گوشت کھائیں گے, مجھے ثواب مل جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بردہ تو نے کیا رائے رکھی, تو کیا سمجھتا ہے یہ تیری بکری گوشت کی بکری ہے, صدقے کی بکری ہے, تجھے صدقے کا ثواب تو مل گیا, لیکن اگر تو قربانی کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اب تو نے عید کی نماز پڑھ لی ہے, اس بکری کی جگہ دوسری بکری کو قربان کر. بتائیے عید کی نماز کتنے منٹ کی آج کل ہوتی ہے؟ 5-10 منٹ میں پڑھی جاتی ہے. اگر 5-10 منٹ پہلے ایک صحابی رسول اپنی رائے سے بکری کو قربان کر دے, رسول اللہ کہہ رہے ہیں تیری قربانی نہیں ہوئی. قربانی کب ہوگی؟ جب رسول اللہ کی رائے تیری اور میری رائے سے موافق ہو جائے گی. ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت عمر, ان کے پاس ایک شخص آیا حضرت عمر کے پاس اور آ کے کہنے لگا فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. اے عمر, اے امیر المومنین, یہ قرآن پاک کی آیت میں جو قصر نماز کا حکم ہے, نماز کو چھوڑنا, سفر میں آپ آدھی نماز پڑھتے ہیں 4 رکعت والی 2, یہ جو نماز قصر کا قرآن پاک میں حکم ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ, یہ جو حکم ہے یہ کس کے ساتھ نتھی کیا گیا؟ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. اگر تمہیں کافروں کے حملے کا خوف ہو تو نماز قصر کرو. جائیے کسی منکر حدیث سے پوچھئے, قرآن کی کوئی لغت کا ترجمہ کر کے دکھا دے, نماز قصر اس آیت سے نکال کے دکھا دے کفار کے حملے کے علاوہ. اس آیت میں تو واضح لکھا ہے نماز قصر تب ہوگی جب کفار کے حملے کا خطرہ ہوگا. حضرت عمر کے پاس ایک ساتھی آیا ہے یہی اشکال لے کے کہ اب تو کفار کا خطرہ ختم ہو گیا ہے, اب تو مدینہ میں امن و سکون ہو گیا ہے, اب قصر نماز نہیں ہونی چاہیے. حضرت عمر کیا جواب دیتے ہیں؟ عجبت مما عجبت, عجبت مما عجبت. میں نے بھی اس آیت کے اوپر ایسا ہی تعجب کا اظہار کیا تھا جیسے تو کر رہا ہے. میں رسول اللہ کے پاس گیا تھا اور میں نے جا کے رسول اللہ کو کہا تھا اب مدینہ تو محفوظ ہو گیا ہے, کفار کے حملے کا خطرہ نہیں رہا. اب یہ صحابی کی رائے ہے, صحابی کی عقل ہے, اور کس کی؟ عمر کی. سبحان اللہ. ان کے پاس بھی بندہ آ رہا ہے اور وہ خود بھی جا رہے ہیں رسول اللہ کے پاس کہ اس آیت کے اندر قصر کو کفار کے حملوں کے ساتھ نتھی کیا گیا ہے. رسول اللہ کی پیشانی کے اوپر شکنیں آئیں, کہا یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا اور مجھے یہ حکم دیا گیا اور مجھے یہ اختیار دیا گیا, میں قرآن کی جو تشریح کروں گا وہی ہوگی. یہ اللہ کا صدقہ, اس کو قبول کر لو. میرے بھائیو, اگر دین رائے سے سمجھا جاتا تو اللہ کی قسم یہ حق صرف صحابہ کو حاصل تھا کہ ان کی رائے کو مانا جاتا, لیکن صحابہ بھی اگر قرآن پاک کو براہ راست سمجھنے کی کوشش کرتے غلطی لگتی تھی, اجتہادی خطا ہوتی تھی. رسول اللہ ان کو پکڑ کے سیدھا کر دیا کرتے تھے. اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.